دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خی کے دیکھنے والوں کو میری اس ویڈیو کا بے تابی سے انتظار ہوگا، کیونکہ میں اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل خی کے مکمل پلاٹ، کہانی اور کرداروں پر روشنی ڈالنے والا ہوں، اور بھرپور تبصرہ اور اس ڈرامے سے جڑے تنازعات اور اداکاروں و اداکاراؤں کی ناراضگی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل خی وہ شاندار ڈرامہ تھا جس نے آتے ساتھ ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، لیکن جب یہ ڈرامہ تھوڑے عرصے کے بعد منظر عام پر آیا اور اس ڈرامے میں اداکار خالد بٹ جو تراب خان کا کردار اس ڈرامے میں ادا کر رہے ہیں اور فیصل قریشی یعنی چنار خان کے والد ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وفات پا گئے، اور فیصل قریشی نے ان کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ جب ڈرامہ سیریل خی میں انہیں ٹائٹل کے طور پر دکھایا گیا اور ان کا نام تھمبنیل پر نظر آنے لگا تو انہوں نے فیصل قریشی کو کال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو انہوں نے ٹائٹل پر ہی دکھا دیا ہے، اور اس بات کا انہیں فخر ہوا، لیکن افسوس وہ اپنی شاندار اداکاری کی یہ کامیابی آگے نہ دیکھ سکے۔ اس ڈرامے کی کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب ایک خاندان، پڑھا لکھا خاندان، بڑے شہر سے اپنے قبائلی علاقے میں اپنی پرانی کسی دشمنی کے خاتمے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر صلح اور محبت کا پیغام لے کر جاتا ہے، لیکن جو دوسرے قبائلی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ روایتی شدت پسندی انہیں محبت کا ایک بول بالا کرنے نہیں دیتی، اور وہ ان کی جان لینے کے در پہ آ جاتے ہیں، اور صلح ہی صلح میں کچھ ایسی شرائط رکھتے ہیں، اور بعض ایسے مقامات بھی اس ڈرامے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنے انسان ہونے پر بھی شرم سی آ جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس ڈرامے کے ان شرمناک پہلوؤں کی وجہ سے سب سے پہلے پشتون معاشرے میں رہنے والے اور بالخصوص قبائلی لوگوں نے اس ڈرامے کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ خی روایت تو ہمارے ہاں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن حال ہی میں جب تابش ہاشمی کے شو میں فیصل قریشی گئے تو انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ مجھے بہت سے ایسے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا کہ ہمارا خاندان خی کا شکار ہوا اور ہمارے والد بچ بچا کر کہیں پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خی ہے، اور خی ایک ایسا ظلم ہے، ایک ایسی شرمناک روایت ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے جب اس ڈرامے میں در فشاں سلیم جس کا نام زمدہ ہے، چنار خان کے ساتھ اس کی زور زبردستی سے شادی ہوتی ہے اور چنار خان اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اسی کے بعد بھی پھر اچانک سے زمدہ کی زندگی اس چنار خان کی قید خانے، جو بظاہر تو اس کا گھر ہوتا ہے اور اس کی پہلے بھی ایک بیوی ہوتی ہے، کے ساتھ گزرنے لگتی ہے، تو وہ اپنی محبت کا اور جھوٹا فریب دینے کے لیے چنار خان کے ساتھ ہوتی ہے، بادل کو بھی پکڑواتی ہے، اور یہ سلسلہ چل سو چل کے مصداق آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو آخری ایپیسوڈ آنے جا رہا ہے اس میں زمدہ اپنے ہاتھوں سے چنار خان کو بہانے سے قبرستان لے جا کر قتل کرے گی۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک ایسی کوشش کر چکی ہیں، لیکن ان کا دل نہیں مانتا، کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں چنار خان سے محبت ہو ہی گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، جب وہ چنار خان سے کہے گی کہ میرے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنی ہے تو چنار خان مخاطب ہوگا کہ میں نے آج تک اپنے کسی دشمن کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن تمہارے قبر پر چنار خان پہلی مرتبہ اپنے دشمن اور اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے شخص کی قبر پر فاتحہ پڑھے گا۔ لیکن جب وہ وہاں فاتحہ پڑھنے جاتا ہے تو پھر در فشاں سلیم اس کے اوپر پستول تان لیتی ہیں، اور جب وہ پستول تان لیتی ہیں تو پھر فیصل قریشی یعنی چنار خان کے پاس اور کچھ نہ بچتا، اور آخر میں ڈرائیور اس کے بعد آخر میں گاڑی میں چنار خان کا معصوم اور نومولود بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس خاندان کا آخری وارث ہوتا ہے جس کی عمر بھلے ہی
2 سال ہوگی تو زمدہ اس کے اوپر بھی بندوق تان لیتی ہیں اور یہاں پر اس ڈرامے کے پرومو کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس ڈرامے سے پہلے ایک قسط میں جب چنار خان کے والد تراب خان کی گردن پر زمدہ ہاتھ رکھتی ہے اور اپنا پاؤں اس کے چہرے پر رکھتی ہے تو اس پر تنقید ہو رہی ہے، اور بلا شبہ پشتون معاشرے میں دشمنی میں بھی جس طرح شاعر نے کہا ہے، دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس ڈرامے میں ایسی بہت سی غلطیاں دکھائی گئی، مزید طوالت ڈرامے کو دی گئی اور اتنے فلیش بیک اس ڈرامے میں آئے کہ لوگ 10 منٹ میں ہی 40 منٹ کا ایپیسوڈ دیکھ لیتے، اور پھر اسی کے بعد اس ڈرامے کے اینڈ کے بارے میں چیمگویاں ہو رہی ہیں۔ کیا زمدہ پاگل ہو جائے گی؟ کیا زمدہ چنار خان کو قتل کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو بھی مار ڈالے گی، یا پھر چنار خان گولیاں کھا کر اپنے اندر کچھ ایسی غیرت لا کر محبت کو ختم کر کے زمدہ پر پھر بندوق تان لے گا اور اسے اس دنیا سے کوچ کرا کر اس کے خاندان کے ساتھ خئی کرا لے گا، یا زمدہ بدلہ لے گی؟ یہ کہانی دلچسپ ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملے گا یہ بات جاننی چاہیے۔ جو مثبت ہو، جو ایک ایسی پازیٹیوٹی اپنے اندر رکھتا ہو کہ جسے دیکھنے، جاننے اور سننے کے بعد کوئی بھی دوبارہ سے یہ خی روایت کا حصہ نہ بنے۔ امید کرتا ہوں یہ ڈرامہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی ہماری اس بات سے متفق ہوئے ہوں گے۔ بس اب ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر و اللہ حافظ۔